ہمارے نقشبندیہ سلسلہ میں جو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے وہ مراقبہ کی صورت میں ہے یا پھر وقوف قلبی کی صورت میں ہے. استغفار اور درود شریف تلاوت یہ بھی یقیناً اذکار ہیں، یہ بھی معاون ہیں، لیکن اصل جو سالک کی زندگی بدلتی ہے وہ یا تو وقوف قلبی سے بدلتی ہے اور یا پھر مراقبے سے بدلتی ہے. اب اکثر سالکین مراقبے اور وقوف قلبی کا فرق بھی نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور دل سے اللہ اللہ کہلوائے تو یہ مراقبہ ہے، اور چلتے پھرتے اللہ اللہ کہلوائے تو یہ وقوف قلبی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں وہ ہمارے سامنے اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہیں. ایک آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر لو. اور ایک اور آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب کو یاد کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کے نام کو یاد کرو. دونوں میں فرق ہے. میں زبان سے کہوں اللہ اللہ اللہ، یہ میں اللہ کا نام یاد کر رہا ہوں. میں مراقبہ کرتا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ میں اللہ کا نام یاد کر رہا ہوں. یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کی تعمیل ہے اور تعبیر ہے. اور جب میں لفظ اللہ کو درمیان سے نکالوں، اللہ کے نام کی طرف دھیان دینے کی بجائے براہ راست اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو اس کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ کہتے ہیں، اور اسی کا نام وقوف قلبی ہے. مراقبے میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ہمارا میں دل کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ میرے دل میں انوارات آ رہے ہیں شیخ کی طرف سے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یا زبان کہہ رہی ہے اللہ اللہ. دونوں صورتوں میں رب کا نام لیا جا رہا ہے. وقوف قلبی میں بندہ اللہ کے نام کی طرف دھیان نہیں دیتا، براہ راست اللہ کی ذات کی طرف دھیان دیتا ہے. تو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ مراقبے کی اپنی افادیت ہے، لیکن مراقبے سے زیادہ اہمیت وقوف قلبی کی ہے، اور وقوف قلبی کے بندے پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مراقبے میں اکثر سالکین کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ بیٹھ تو ہم جاتے ہیں لیکن حضوری کی کیفیت نہیں بنتی، اور خیالات آتے رہتے ہیں، قسم قسم کے وساوس آتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ کے بعد دل برداشت ہو کہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. تو اٹھ نہیں ہوتے اور کیا کریں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ سالک جس نے روزانہ 16 گھنٹے جاگنا ہوتا ہے اور وہ 16 گھنٹے غفلت میں منتشر خیالات کے ساتھ گزارتا ہے. 16 گھنٹے، 8 گھنٹے تو ہوتی غفلت کے ہیں کہ سو جاتا ہے، لیکن 16 گھنٹے بھی منتشر خیالات کے ساتھ گزارتا ہے. پھر اگر وہ 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند بھی کر لے تو وہی خیالات ہی آنے ہیں، وہی خیالات ہی آنے ہیں. لیکن سمجھدار سالک وہ ہوتا ہے کہ ان خیالات کے آنے کے باوجود بھی مراقبے سے اٹھتا نہیں ہے، مراقبہ چھوڑتا نہیں ہے. اصول یاد رکھیں کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے ڈھکن ہٹائیں گے تو وہی کچھ باہر آئے گا. اگر کوئی خوشبودار کھانا ہے ڈھکن ہٹائیں گے تو خوشبو آئے گی. اگر اندر کوئی بدبودار چیز رکھی ہوئی ہے ڈھکن ہٹائیں گے تو بدبو ہی پھیلے گی. بالکل دل کو ایک برتن کی مانند سمجھیں کہ اگر اس میں آپ نے اللہ کی یاد بسائی ہوئی ہے تو جو ہی آنکھیں بند کریں گے تو فوراً اللہ کی یاد سے بندے کا جسم رواں رواں معطر ہو جاتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس جو ہی بندہ گردن جھکاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے.
لیکن اگر دل میں گندی مردار بدبودار دنیا سمائی ہوئی ہے، یا فانی مخلوق کو ہم نے دل میں سمایا ہوا ہے، یا پورا دن منتشر خیالات میں ہم نے گزارا ہے، تو جب 5-15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں گے تو وہی خیالات سامنے آنے ہیں، کوئی نئے خیالات تو نہیں آنے۔ اتنا جلدی تو بندے کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، اتنا جلدی تو بندہ یو ٹرن نہیں لے سکتا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر بندہ اکتا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی سالکین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مراقبے میں بیٹھے رہیں۔ ہمارے حضرت جی نے ایک اچھی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک کمرے کے اندر اگر گندگی پڑی ہے، اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کمرہ صاف کر لوں، لیکن وہ جو ہی کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو اندر بدبو آتی ہے، فوراً پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتا ہے، پھر بدبو آتی ہے، پھر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتا ہے، بدبو آ رہی ہے، پھر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح تو گندگی ختم نہیں ہوتی۔ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے منہ پر، اپنی ناک پر رومال اچھی طرح باندھ لے، آستینیں چھڑائے اور اندر چلا جائے، اور ایک مرتبہ اس کمرے کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے تک مسلسل گندگی کو باہر پھینکتا رہے، صفائی کر لے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایئر فریشر استعمال کرے تو پھر بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بدبو ختم نہیں ہوتی کہ دروازہ کھولا اور پھر بدبو آئی، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ سالکین بھی ایسا ہی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لی، پھر وہی گندے خیالات آئے، پھر مراقبہ چھوڑ دیا، کچھ دیر بعد پھر آنکھیں بند کر لی، پھر وہی گندے خیالات آئے، پھر مراقبہ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھنا چاہیے، بندہ عزم کر لے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، روحانی ترقی ہو یا نہ ہو، دھیان بنے یا نہ بنے، میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ سالکین کو شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب دھیان بنتا ہی نہیں تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ، اٹھ جاؤ۔ دھیان بنتا ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کا کیا فائدہ، کیفیات بنتی نہیں ہے تو بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ روحانی ترقی اللہ کے فضل سے ممکن ہے، اللہ کی رضا ہی مقصود ہے۔ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ بیٹھنا میرا کام تھا، اتنا میں کر سکتا ہوں، باقی یہ منتشر خیالات یہ میرے قابو میں نہیں ہیں، تو اللہ تو ہی مجھ پہ فضل فرما دے، باقی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ سالک جب ویسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اس کا یہ ویسے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا بیٹھنا چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ وقوف قلبی کیا چیز ہے؟ وقوف قلبی میں بندے نے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ کاروبار کی طرف بھی توجہ دے اور اللہ کی طرف بھی دھیان دے، ڈرائیونگ پر بھی توجہ رہے اور اللہ کی طرف بھی دھیان ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانی ذہن، انسانی دماغ کو بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہیں۔ اس دماغ کے مختلف خانے ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی نے یہ کام سمجھانا بہت آسان کر دیا۔ ہم ایک وقت میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سامنے ڈیزائننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے اسی لیپ ٹاپ سے ہم نعت بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ہی کمپیوٹر، ایک ہی لیپ ٹاپ سے ہم ڈیزائننگ کا کام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے وہ نعت بھی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر تو حقیقت میں انسانی دماغ کی کاپی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک کمپیوٹر پہ ہم 2 کام کر سکتے ہیں، 3 کام کر سکتے ہیں۔ تو انسانی دماغ تو اصل ہے، کمپیوٹر تو اس کی نقل ہے۔ تو اگر نقل میں اتنی صلاحیت موجود ہے تو اصل میں صلاحیت کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے ایک آدمی ممکن ہے، بلکہ یقینی ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوگا اور دھیان بھی اللہ کی طرف ہوگا، کھانا کھا رہا ہوگا، دھیان بھی اللہ کی طرف ہوگا، تجارت بھی کر رہا ہوگا، دھیان بھی اللہ کی طرف ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس دماغ کے مختلف خانے ہوتے ہیں، ہر خانے میں الگ الگ کام چل رہا ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کی مثال سمجھ لیں۔ ڈرائیور شروع میں جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے، اس کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے ڈرائیونگ کی طرف، مکمل یکسو ہو کے کہ کس وقت بریک لگانے ہیں، کس وقت ریس دینی ہے، کس وقت ہم نے گاڑی موڑنی ہے اور سپیڈ کم کرنا ہے، سپیڈ بڑھانا ہے۔ بہت توجہ سے، بہت دھیان سے اس کو ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے۔
لیکن جب ایک مرتبہ یہ ڈرائیونگ اس کے دماغ میں رچ بس جاتی ہے، پھر وہ اسی ڈرائیونگ کے دوران دوستوں سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، فون پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء کی حرکات سکنات بالکل ڈرائیونگ کے اصول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ڈرائیونگ اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے، اور پھر وہ باتیں کرتے ہوئے یا ڈرائیونگ کے دوران پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے وہ پھر بھی ڈرائیونگ صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وقوف قلبی بھی ہوتا ہے کہ بندہ تجارت بھی کر رہا ہوتا ہے، وقوف قلبی بھی چل رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، وقوف قلبی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے کہ یہ اعمال معمولات جو انہوں نے بتائے ہیں، یہ کیسے انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، کیسے بندے کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے جسم میں دو اعضاء انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک اس کا دل اور ایک اس کا دماغ۔ دل جذبات کا مرکز ہے، دل خیالات، دماغ خیالات کا مرکز ہے۔ دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں ان خیالات کے مطابق جذبات ابھرتے ہیں، پھر بندے کے اعمال اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دماغ کے خیالات اچھے ہوں گے تو دل کے جذبات اچھے ہوں گے، دل کے جذبات اچھے ہوں گے تو بندے کے اعمال اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر دماغ کے خیالات بگڑ گئے تو پھر دل کے جذبات بھی بگڑ جاتے ہیں، اور جب دل کے جذبات بگڑ جاتے ہیں پھر اعضاء کی حرکات سکنات بگڑ جاتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔